عطا کی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے اسے ہر چیز استعمال کی عطا کر رکھی تھی۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پس اس نے اپنے لیے ایک راستہ اختیار کیا۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور جب وہ پہنچے مغرب میں جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے تو انہوں نے سورج کو ایک کیچڑ والے چشمے میں غروب ہوتے ہوئے دیکھا۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور ساتھ ہی وہاں پر ایک انتہائی سخت قوم کو بھی پایا۔ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، تو انہیں عذاب دے گا یا ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے گا۔ تو قال اما من ظلم فسوف نعذبه، ذوالقرنین علیہ السلام نے فرمایا جس نے ظلم کیا، کفر کیا، شرک کیا، نعذبه، میں اسے سخت ترین سزا دوں گا۔ ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، پھر وہ لوٹے اپنے، اگر پھر وہ لوٹ آئے اپنے رب کی طرف، فيعذبه عذابا نكرا، یا اس لوٹنے سے انہوں نے انکار کر دیا نا تو میں انہیں پھر سخت ترین عذاب سے دوچار کر دوں گا۔ اور واما من آمن وعمل صالحا، اور جنہوں نے ایمان لائے اور عمل صالح کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ، پس ان کے لیے اچھی جزا ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ان کے لیے میں ہمیشہ نرم بات کہوں گا، آسان معاملہ رکھوں گا ان کے لیے۔ میرے بھائیوں، کفار مکہ نے تیسرا جو سوال تھا نا وہ تھا اس شخص کے متعلق جو مشرق و مغرب میں گیا ہے، اور یہ ہے جناب ذوالقرنین علیہ السلام۔ اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی تھے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایک نیک اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے ایک انسان تھے۔ تو برکیف جو یہ قرآن کے یاد میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا کہ قلنا، ہم نے کہا اس سے کہ آپ ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرو گے، تو وہی تو صرف انبیاء کی طرف ہی آتی ہے نا۔ تو ان باتوں سے اشارہ اکثر مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ ذوالقرنین بھی اللہ کے نبی ہی تھے۔ انہوں نے اپنی جوانی کے ایام سارے کے سارے گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر ہی گزار دیے۔ ایک بڑا لشکر تیار کرتے ہیں اور مغرب کا سب سے پہلا ان کا سفر تھا۔ مغرب کی طرف گئے، وہاں پر انہوں نے ایک بہت بڑے قبیلے کو پایا جو انتہائی قسم کا جنگجو تھا۔ آپ ان سے مقابل ہوئے تو اللہ رب العالمین نے ان کا نقشہ بیان فرمایا ہے کہ وہ قبیلے والوں کے ساتھ اب آپ کا معاملہ کیسا رہے گا۔ فرمایا جنہوں نے تو کفر اور شرک کیا، جنہوں نے ظلم کیا، میں ان کے ساتھ سخت طریقے سے پیش آؤں گا، اور جنہوں نے اللہ کی طرف جو لوٹ آئے ان پر نرمی ہوگی، اور اگر وہ نہ لوٹے تو پھر ان کے لیے میں سخت ترین سزا تجویز کروں گا، اور جو ایمان والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، ان کے لیے ہمارا ہر معاملہ ہی آسان ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام نا اس قوم سے فراغت کے بعد آخری حد تک جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ آگے سارا سمندر ہے، اور سمندر سے پہلے کافی انہوں نے دیکھا کہ کیچڑ ہی کیچڑ ہے، دلدل جسے کہا جاتا ہے، جس میں گھوڑا ڈالنا بھی ناممکن ہے۔ تو وہ دلدل کے پاس کھڑے ہو کر انہوں نے دور تک نظر دوڑائی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ جہاں تک نظر جا رہی ہے یہ دلدل کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا، اور اسی میں ہی دلدل کے اندر ہی سورج غروب ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی دیکھو قرآن میں ہے کہ سورج دلدل میں غروب ہوتا ہے، تو معاملہ یہ قرآن اللہ رب العالمین نہیں فرما رہے، اللہ رب العالمین یہ ذوالقرنین علیہ السلام کا مشاہدہ بیان فرما رہے ہیں کہ ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے ایسے لگا کہ سورج دلدل میں غروب ہو رہا ہے۔ یہ یعنی بات سمجھیں کہ یہ قرآن میں نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ سورج دلدل میں غروب ہوتا ہے۔ ایک بندہ ہے نا تا حد نگاہ پانی ہے، اور جہاں تک نظر اب سورج نے غروب ہونا ہے تو بندے کو ایسے ہی محسوس ہوگا نا کہ پانی میں غروب ہو رہا ہے۔
اسی طرح ذوالقرنین علیہ السلام کا یہاں پر اللہ نے مشاہدہ بیان کیا۔ وہاں سے واپس آتے ہیں، پھر لشکر تیار کیا، پھر مشرق کا سفر کیا، اور مشرق میں وہاں تک گئے۔ آپ ایک قوم کے پاس جاتے ہیں جن پر سورج نکلتا ہے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر نہ کپڑے ہیں، نہ رہنے کے لیے خیمے ہیں، نہ ان لوگوں کے پاس مکان ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو میرے رب نے ہر چیز عطا فرمائی تھی، قوت، اور بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت ذوالقرنین جس قوم کے اندر بھی جاتے، اللہ اس قوم کی بولی آپ کو یاد کروا دیا کرتا تھا۔ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے، سندم تو اس کا مجھے علم نہیں ہو سکا، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جب ان سے سوال کیا کہ مشرق سے مغرب تک کا سفر، پھر شمال سے جنوب تک کا سفر، یہ اتنے آخر انہوں نے جو سفر کیے ہیں، پوری کائنات گھوم لی ہے، اس کے لیے کتنی عمر کی ضرورت ہوگی۔ پھر جب انہوں نے شمال کا سفر کیا اور اس کے اندر پہاڑوں کی طرح ایک دیوار بنا دی، وہ یاجوج مجوج کے آگے، وہ تیسرے سفر میں، اور اس کے لیے اتنی زیادہ عمر، تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے ایک انسان کے لیے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ذوالقرنین نکلتے نا اپنے لشکر کے ساتھ، بادلوں کو حکم دیتے تھے، جہاں جانا ہوتا تھا بادل اٹھا کر وہاں پہنچا دیا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک قول ہے۔ برکیف اس کی سند مجھے صحیح علم نہیں ہو سکے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے یہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ فرمایا کہ بادل وہاں پر پہنچا دیتے تھے، جب مشرق پر پہنچتے ہیں لوگوں کی یہ کیفیت دیکھی، بے سر و سامانی دیکھی، تو آپ نے وہاں پر ان کے لیے مکان تیار کروائے، وہاں پر ان کے لیے خیمے تیار کروائے۔ انتہائی مشفق، رحم دل اور اپنی رعایا کا خیال کرنے والے حکمران تھے۔ پھر واپس آئے، تیسرا سفر پھر آپ کا شمال کی جانب تھا۔ جب وہاں پر پہنچے نا تو لوگوں نے کہا کہ یا حضرت آپ آئے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ اس پہاڑ کی اوٹ میں ایک قوم رہتی ہے، وہ آتے ہیں باہر، ہمارا مال مویشی، ہمارے بچے وہ اٹھا کر لے جاتے ہیں، اور انتہائی ظلم و ستم کرتے ہیں، اتنے طاقتور ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ ہی نہیں کر پاتے، ہم انہیں روک ہی نہیں سکتے۔ وہ تھے یاجوج مجوج۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ جو چائنا کے لوگ ہیں یہ یاجوج مجوج ہے، اور جو دیواریں چین ہے یہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے بنائی ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، یہ جو منگول آئے تھے، ہلاکو خان چنگیز خان کا لشکر، کہتے ہیں وہ شمال کی طرف سے نکلا تھا، وہ یاجوج مجوج ہے۔ میرے بھائیوں نہیں، یاجوج مجوج کا جو لشکر ہے نا، اس کے سامنے حضرت ذوالقرنین نے ایسا بند باندھا ہے کہ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کتاب الفتن میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارے بھائی ذوالقرنین نے جو دیوار کی ہے وہ پتہ کیسے کی ہے؟ فرمایا کہ جب لوگوں نے شکایت لگائی نا کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کرتے ہیں، اور دو پہاڑوں کے درمیان والا جو علاقہ تھا اس کے اندر جتنی بھی قومیں آباد تھیں ان تمام کو یہ لوگ تنگ کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا اچھا، اب ایک پہاڑ کے جتنا اونچا تھا نا وہ اتنے بڑے بڑے آپ نے لوہے کی چادریں منگوائی، اور ایک چادر کے بعد اوپر دوسری چادر، پھر تیسری چادر۔ اس دور کے اندر اتنا جدید کام کیا کہ دو بڑی بڑی چادریں رکھ کر آپ نے اندر تانبا اور لوہا پگھلا کر ڈال دیا، اور اس کو پہاڑوں جتنی اونچی اور سارے جتنے وہ لمبے پہاڑ تھے اس کے اطراف تک، یعنی کہ جہاں تک پہاڑ ختم ہوتا تھا کناروں میں جو بچتے تھے راستے، آپ علیہ السلام نے ان راستوں کو بھی پر کیا، کوئی ایک چھوٹا سا کنارہ بھی نہ چھوڑا، یعنی اس قوم کو پیچھے محصور کر دیا۔ اور اتنی وہ ملائم ہے دیوار کے نہ وہ اوپر چڑھ سکتے ہیں، اور اتنی مضبوط ہے نہ اسے کاٹ سکتے ہیں۔ اب جب اس قوم کے لوگوں نے کہا حضرت ہم پیسہ دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، آپ خرچ کریں، فرمایا مجھے اللہ نے ہر چیز وافر دی ہے،
اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے نوجوان مجھے دے دو جو میرے ساتھ میری مدد کروائیں۔ تو قوم کے لوگوں کے نوجوان ساتھ شامل ہوئے۔ ذوالقرنین بنفس نفیس اپنے ہاتھوں سے تانبا پگھلاتے، اور یہ انہوں نے عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا کہ اللہ کی مخلوق کو ان کے شر سے محفوظ کیا۔ یہ اتنی شدید قوم ہے یاجوج مجوج کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ پہلا گروہ نکلے گا نا تو تبریہ کی جھیلوں کے اوپر سے گزرے گا اور سارا پانی پی جائے گا۔ پیچھے سے آنے والا جو گروہ ہوگا وہ کہیں گے کبھی نہ کبھی یہاں پر پانی ہوا کرتا تھا، مٹی گیلی ہے، کبھی یہاں پر پانی موجود ہوتا تھا۔ یعنی اس قدر وہ خطرناک قوم ہے، جو چیز سامنے آئے گی ہلاک کرتے جائیں گے، کسی کو کھاتے جائیں گے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اپنے جو ان کے اوپر ایمان لائے ہیں تھوڑے سے لوگ انہیں لے کر طور پہاڑ پر چڑھ جائیں گے، پھر اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے یا باری تعالیٰ تو ہماری طرف سے ان کو کافی ہو جا۔ اب ہم تھک چکے ہیں، تنگ آ چکے ہیں ان کے شر سے، کیونکہ وہ ظالم پوری کائنات پر نہ تسلط جمانے کے بعد تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے کہ زمین والوں کو تو ہم نے ختم کر دیا، اب آسمان والوں کو بھی ختم کریں گے۔ اور تیر جب واپس آئیں گے نا زمین پر، ان کے سروں پر خون لگا ہوگا، وہ اچھلیں گے اور کہیں گے ہم آسمان والوں کو بھی مار رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اسی خوشی کے عالم میں ان کی گردنوں میں کیڑے ڈال دے گا یا ایک ایسا پھوڑا پیدا کر دے گا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے ایک آدمی مرتا ہے نا، اور اس ایک آدمی کی طرح وہ ساری کی ساری یاجوج مجوج مر جائے گی۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو ان کے تیر کمان ہیں، جو یاجوج مجوج پڑے ہوں گے، مسلمان جب پہاڑی سے نیچے آئیں گے، ان کا مال مویشی جن کے پاس ہوگا انہیں چھوڑ دیں گے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کی سڑاند اتنی ہوگی کہ مسلمانوں سے برداشت نہیں ہو پائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین اونٹ کی گردنوں جیسے پرندے بھیجے گا، وہ انہیں اٹھائیں گے اور جہاں پر میرے رب کا حکم ہوگا پھینک دیں گے۔ پھر ایسی بارش برسے گی 40 دن تک یا 7 دن تک، بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین ساری زمین کو دھو دیں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ زمین کو حکم دے گے کہ اپنی برکتوں کو اگلیں۔ اصل یہ یاجوج مجوج کی بات بتلانا مقصود تھی کہ اتنی خطرناک قوم ہے، اور آخر میں اس کا یہ انجام ہونا ہے۔ جبکہ منگولوں کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوا، اور چین والوں کے ساتھ وہ جو آگے دیوار ہے، دیوار چین، تو وہ قوم تو پیچھے نظر ہی نہیں آ رہی، انہیں بند کر دیا گیا ہے، جبکہ چین والے تو سامنے اور پوری دنیا میں دندناتے پھرتے ہیں۔ لہٰذا یہ سارے اقوال مردود ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ قوم ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن کہاں ہے، کس حال میں ہے، یہ میرا رب ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک حدیث اس قوم کے بارے میں سناتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت قائم ہو جائے گی، اللہ کے حضور جائیں گے تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے اے آدم اپنی اولاد کو نکالیں جہنم کے لیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے یا باری تعالیٰ کتنے نکالوں جہنم کے لیے؟ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، فرمائیں گے 999 جہنم کے لیے نکال لو اور 1 جنت کے لیے۔ جب اللہ یہ فرمائیں گے نا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ وقت ہوگا کہ ہر حاملہ مؤنث کا حمل گر جائے گا اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے خوف کی وجہ سے، کہ 999 جہنم کے لیے اور 1 جنت کے لیے۔ صحابہ نے جب سنا پریشان ہو گئے، اللہ کے رسول وہ ایک کن صفات والا ہوگا؟ فرمایا جو وہ ایک بندہ جنت میں جانے والا ہوگا، اے صحابہ وہ تم میں سے ہوگا، اور جو 999 جہنم میں جانے والے وہ یاجوج مجوج میں سے ہوں گے۔ تو میرے بھائیو اتنی کثیر تعداد ہے کہ امت محمد کا ایک فرد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 999، تو کتنی کثیر تعداد ہوگی۔ تو ان کے سامنے حضرت ذوالقرنین نے بند باندھا۔ تو یہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کی زندگی کے چند پہلو میں نے آپ کے سامنے 2-3 سفر رکھے ہیں۔ انہیں ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا ہے، بڑے بڑے اقوال ملتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے
ان کے ایک امتی تھے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ روم کے بادشاہ تھے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں جنہیں سکندری اعظم کہا